پیش خدمت ہے ایک انتہائی دلچسپ کہانی جس کا عنوان ہے کموں نکموں۔ نواسے نواسے سب برابر ہوتے ہیں، مگر نانی اماں تو شاید یہ طے کر چکی ہیں کہ انہیں اللہ کو منہ دکھانا ہی نہیں، یا شاید کمال بھائی ان کے سگے نواسے ہیں اور ہم سوتیلے، کہ دنیا کی تمام نعمتیں ان کے لیے موجود رہتی ہیں اور زمانے بھر کی لعنتیں ہمارے لیے مخصوص۔ کمال بھائی کو پیار سے کموں کہا جاتا ہے۔ خیر وہ ان کا نام جتنا چاہیں خراب کرتی اور بگاڑتی رہیں، مگر ہم نے ان کا کیا بگاڑا ہے کہ ہمارا نام آتے ہی نانی اماں اس طرح منہ بناتی ہیں جیسے ان کا معدہ خراب ہو گیا تھا اور وہ ہاضمہ ٹھیک کرنے کے لیے چورن کھا رہی ہیں۔ کمال بھائی کو دیکھ کر نانی اماں باغ باغ ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے پیار کی ایسی بارش ہوتی ہے کہ ہم کیا کہیں، اور اگر ہم نظر آ گئے تو اسی بارش میں بجلیاں تڑپنے لگتی ہیں۔ کمال بھائی سلام کریں تو صرف جیتے رہو سلامت رہو تک کو کافی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ان کی بلائیں لے کر اپنی عمر بھر ان کی عمر میں شامل کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور ہمارے سلام کے جواب میں کہتی ہیں جیتے رہو۔ مگر اس جیتے رہو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرو اللہ کرے۔ نانی اماں کے اس تعصب پر ہم نے بڑا غور کیا، غور کرتے کرتے ہمارا دماغ چکرا گیا، مگر یہ چکر ہماری سمجھ میں نہ آیا کہ نانی اماں کو کمال بھائی سے اس قدر محبت اور ہم سے اس قدر نفرت کیوں ہے۔ نانا ابا کا انتقال تو ہماری پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا، لہذا یہ الزام بھی ہمارے سر نہیں آ سکتا۔ پھر آخر نانی اماں کو ہم سے شکایت کیا ہے جو کمال بھائی سے نہیں ہے کہ ان کو جس پیار سے وہ کموں کہتی ہیں اسی حقارت کے ساتھ ہم کو نکموں کہتی ہیں۔ بڑی مشکل سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم کو غالباً اس لیے نکموں کہا جاتا ہے کہ ہم ان کی کوئی خدمت نہیں کرتے۔ خیر خدمت کرتے ہوئے تو کمال بھائی بھی ہم کو کبھی نظر نہ آئے، بلکہ نانی اماں ہی سے خدمت لیتے رہے ہمیشہ۔ مگر ہم نے نانی اماں کی نفرت کو محبت سے بدلنے کے لیے ان کی خدمت کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، اس لیے کہ ہم نے بزرگوں سے سنا تھا کہ خدمت میں عظمت ہے۔ خدمت کرنے کے موقع کی تاک ہی میں تھے کہ نانی اماں نماز پڑھنے کے لیے جیسے ہی اٹھیں ہم نے دوڑ کر لوٹا اٹھا لیا کہ ان کو وضو کے لیے پانی لا دیں، مگر ابھی لوٹا لے کر چلے ہی تھے کہ نانی اماں اس بری طرح چیخیں کہ سارا گھر سر پر اٹھا لیا۔ اے لڑکے، او نہال کے بچے، او نکموں، بھلا غضب خدا کا، میرا نماز والا لوٹا تک لے اڑا۔ واہ آنکھ بچی اور مال دوستوں کا، وہ تو کہو کہ میں نے اچانک دیکھ لیا، نہیں تو گیا تھا آج یہ لوٹا بھی پڑا ہوتا کسی قدمچے پر، وضو کے نام کا بھی نہ رہتا۔ ہم نے بڑے ادب سے کہا نانی اماں میں تو آپ کے لیے وضو کا پانی لینے جا رہا تھا۔ نانی اماں نے ایک جھٹکے کے ساتھ ہم سے لوٹا چھینتے ہوئے کہا ہاں اور کیا، ایسے ہی تو بیچارے ہونہار ہیں کہ میرے لیے وضو کا پانی لا رہے تھے، تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی جو آگے سے چھوا میرا لوٹا۔ نانی اماں کے اس سلوک نے ہمارا دل توڑ کر رکھ دیا، جی چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیں، مگر اسی وقت اچانک یہ خیال آیا کہ پتھر کو موم بنانا آسان کام تو نہیں ہے، اس قسم کی تو بہت سی اور باتیں سننا پڑیں گی، اور نہ جانے نانی اماں کو اپنے سے محبت کرانے کے لیے کیا کیا سختیاں جھیلنا پڑیں گی۔ پہلے ہی امتحان میں اگر ہم نے ہمت ہار دی تو بس بن چکے نانی اماں کے منظور نظر، لہٰذا دل کو سمجھا بجھا کر پھر دوڑے ان کے لیے جائے نماز بچھانے کہ شاید خوش ہو جائیں گی کہ جس کو وہ نکموں سمجھتی ہیں وہی ان کے کام آ رہا ہے۔ مگر جا نماز اٹھا کر ابھی ہم نماز کی چوکی تک پہنچے بھی نہ تھے کہ نانی اماں کی کڑکتی ہوئی آواز سنائی دی، ہائے میری جائے نماز، اے میں کہتی ہوں لڑکے تیرا آخر مطلب کیا ہے، کیوں میری جان کا دشمن ہو رہا ہے؟ وہ بھلا کوئی پوچھے کہ میری جائے نماز سے اس کو کیا کام آ پڑا ہے کہ وہی لیے جاتا ہے۔ 1000 مرتبہ منع کیا ہے کہ تو میرے کمرے میں نہ آیا کر، مگر میں ذرا سی ہٹی اور اس نے اپنی کارستانی شروع کر دی، اور اس طرح چیختی چلاتی جب وہ ہمارے قریب آ گئیں تو ہم نے بڑی سعادت مندی سے کہا نانی اماں آپ ہی کے لیے تو میں جانماز بچھانے جا رہا تھا چوکی پر۔ ہاں اور کیا، وہی مثل کہ بھٹیارہ نمازی تو ضرور ہے دغا بازی۔
کان کھول کر سن لے کہ کان اکھاڑ کر ہتھیلی پر رکھ دوں گی جو اب میری کوئی چیز چھوئی، اور اب یہ بھی سچ سچ بتا دو کہ میری دھوپ کی اینک کہاں ہے، سوائے تمہارے کوئی اور نہیں لے جا سکتا، تمہاری ہی یہ عادت ہے کہ پرائی چیزیں الٹ پلٹ کرتے رہتے ہو۔ لیجئے، گئے تھے نماز بخشوانے، ہاں روزے بھی گلے پڑ گئے، اینک کی چوری بھی لگ گئی، لوٹا چور اور جا نماز چور تو ثابت ہی ہو چکے تھے، اب اینک کی چوری کا الزام بھی لگ گیا، اور الزام کیا لگا، اس قصے نے تو ایسا طول کھینچا کہ ابا جان تک یہ بات پہنچ گئی کہ ہم نے نانی اماں کی اینک چرا لی ہے اور اس چوری کا اقرار نہیں کرتے۔ اب تو وہاں ہمارے خلاف باقاعدہ تحقیقات شروع ہو گئیں، پہلے تو پیار سے چمکار کر پوچھا گیا، پھر ڈرایا دھمکایا گیا، اس کے بعد دھمکیاں دھول دپے تک جا پہنچیں۔ پھر سوال تو یہ تھا کہ آخر وہ اینک کہاں سے پیدا کرتے اور کس طرح اس چوری کا اقرار کر لیتے جو ہم نے نہیں کی تھی۔ نتیجہ یہ کہ نہایت پختہ کار چور سمجھ لیا گیا، یعنی ہم اتنے پکے ہیں کہ چور بھی ہیں اور چوری کا اقرار بھی نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ کہ ہم کو کانوں پر ہاتھ رکھنا پڑا کہ ہم باز آئے نانی اماں کی خدمت سے۔ اتنی سستی نہیں ہے ان کی محبت جتنی ہم سمجھ بیٹھے تھے۔ چند دن کے بعد ایک حادثہ اور ہو گیا۔ پہلے تو دودھ والے کی شامت آئی کہ وہ خاصا دودھ دیتے دیتے اب پانی میرا دودھ دینے لگا، جس پر ذرا بھی بالائی نہیں جمتی۔ اس سے کہا گیا کہ اس کو اس بے ایمانی پر پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا، لہٰذا اس نے خود ہی دودھ دینا چھوڑ دیا۔ مگر جب دوسرے دودھ والے کے دودھ میں بھی بالائی نہ جم سکی تو یہ طے کیا گیا کہ ہمارا نوکر عبدل دراصل چور ہے اور اس کو بالائی بہت مرغوب ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عبدل کو ڈانٹ ٹپٹ کر نوکری سے نکال دیا گیا، مگر یہ چوری ایک دن خود بخود ہم پر کھل گئی۔ ایک دن ہم نمک مرچ کی چوری کرنے کے لیے باورچی خانے میں گئے تھے تاکہ کچی املی کے ساتھ سکول میں کھائیں، لیکن اسی وقت نانی اماں کو باورچی خانے میں آتا دیکھ کر ہم جلدی سے ایک الماری کے پیچھے دبک گئے۔ نانی اماں دبے پاؤں باورچی خانے میں آئیں اور دودھ کی پتیلی کھول کر ایک تشتری میں دودھ کے اوپر کی ساری بالائی اتار کر اور اس پر چینی چھڑک کر اسی طرح چپکے سے دبے پاؤں باہر نکل گئیں۔ ہم حیران رہ گئے کہ یا اللہ، یہ ہم نے کیا دیکھا ہے؟ نانی اماں ایسی 5 وقت کی نمازی اور پرہیزگار، گھر بھر کی بزرگ، اور وہ ہیں بالائی کی چور۔ جی میں آیا کہ سارا بھانڈا پھوڑ دیں اور گھر بھر کو سر پر اٹھا کر نانی اماں سے زندگی بھر کا بدلہ لے لیں، مگر ہم نے طے کیا کہ ذرا دیکھیں تو صحیح نانی اماں کرتی کیا ہیں۔ دبے پاؤں ہم ان کے کمرے کی طرف گئے، دھڑ سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ نانی اماں پنکھا جھل جھل کر کمال بھائی کو بالائی کھلا رہی ہیں اور وہ مزے سے بیٹھے چٹ کر رہے ہیں۔ نانی اماں نے جھٹ اپنے ہاتھ کا پنکھا بالائی کی تشتری پر رکھ دیا اور ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے پڑ گئیں۔ کیوں آیا ہے تو اس وقت میرے کمرے میں؟ اینک کے بعد کیا کچھ اور بھی لے اڑنے کا ارادہ ہے؟ اینک کا نام سن کر کمال بھائی نے کہا، نانی اماں آپ کی اینک تو کبوتروں کی ڈھابلی پر سے مجھے ملی تھی، میں نے رکھ دی ہے اس سامنے والے بستر کے اوپر۔ نانی اماں نے اس پر بھی کہا تو یہی کہا، اچھا تو یہ کہو کہ کبوتروں کی ڈھابلی میں چھپائی گئی تھی میری اینک۔ نانی اماں کی یہ بات سن کر ہم سٹ پٹا گئے، حالانکہ وہ خود ہر روز کبوتروں کو دانہ ڈالنے جایا کرتی ہیں اور کبوتروں کی ڈھابلی ان کے علاوہ اور کوئی چھو بھی نہیں سکتا، مگر یہ کیسے کہہ دیتی ہیں کہ غلطی اور بھول چوک خود انہی کی تھی۔ ایک ہماری شرافت دیکھیے کہ ہم نے اس بالائی کی چوری کی بات کسی سے نہ کہی بلکہ چپ ہو رہے۔ آخر ایک دن اسکول سے گھر آئے تو معلوم ہوا کہ نانی اماں کو بہت سخت بخار چڑھا ہوا ہے۔ ہم نے چاہا کہ جا کر ان کی خیریت دریافت کریں، مگر پھر فوراً ہی خیال آیا کہ ہم کو دیکھ کر ان کا بخار اور بھی بڑھ جائے گا، یا خدا نہ کرے کچھ اور ہو گیا تو ہمارے ہی نام لگے گا اور سب یہی کہیں گے کہ ہم نے ہی خدا نہ کرے نانی اماں کی جان لی ہے۔ یہ سوچ کر ہم نے ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے ان کے کمرے میں جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ دوسرے دن بخار اور تیز ہو گیا اور نانی اماں کی حالت بہت خراب ہو گئی، تو ہم سے برداشت نہ ہو سکا اور ہم نے اپنے آپ کو ہر خطرے میں ڈالنا منظور کر لیا اور نانی اماں کی مزاج پرسی کے لیے ان کے کمرے میں گئے۔ وہ اکیلی پڑی ہائے ہائے کر رہی تھیں اور کبھی کبھی پانی پانی کہتی تھیں۔ ہم نے ان کو پانی پلایا تو پی کر بولی، جیتا رہے میرا چندا، میرا کمو، میرا لال، کھانا بھی کھایا ہے تم نے یا نہیں؟ یہ کہہ کر آنکھ جو کھولی تو ہم تھے، کہنے لگیں، اچھا تم ہو، خیر۔ اور ہم نے بھی دل میں آہ بھرتے ہوئے کہا، خیر یہی صحیح کہ یہ بات خیر پر ٹل گئی۔ اس کے بعد ہم نانی اماں کے پاس سے بالکل نہ ہٹے، دوا کے وقت دوا دیتے رہے، ہاتھ پیر دباتے رہے۔ نانی اماں کو ڈاکٹر نے دودھ پینے کے لیے کہا تھا، وہ وقت پر پلاتے رہے۔ کمال بھائی کئی دن تک نظر ہی نہ آئے۔ اس دوران نانی اماں جب بھی ہوش میں آتی تو اپنے پاس ہم ہی کو پاتی۔
اور اب تو وہ ہمارے سر پر بھی ہاتھ پھیرنے لگی تھیں، ایک آدھ دعا بھی دے جاتی تھیں بھولے سے۔ مگر ایک دن ابا جان سے انہوں نے کہا، کھوٹا پیسہ اور نالائق اولاد وقت پر کام آتی ہے۔ دیکھو میرا نکمو کیسا کمو نکلا۔